पुरस्रार वजूद किस्त नंबर 14। इंस्पेक्टर नादिर शाह दीवान सरकार के साथ ही दारुल हुकूमत आया था। पहले वो दीवान सरकार को पुलिस स्टेशन ले गया। वहां से इसने एहतियातन डीएसपी सरदार शेख से राब्ता कायम किया और सरदार शेख ने इसे बताया कि वो पुलिस अस्पताल में ही मौजूद है। चुनांचे नादिर शाह दीवान सरकार को लेकर वहां अस्पताल पहुंच गया। यहां इसने दोनों लाशों की शिनाख्त की। दीवान सरकार काफी मगमूम नजर आ रहा था। इसने सरदार शेख से भी चंद सवालात किए। ये सवालात कुछ इस अंदाज के थे कि जैसे दो मकतूलों के साथ किसी और की मौजूदगी की तवक्का रखता हो, लेकिन अंदाज ऐसा इख्तियार किया था कि पुलिस अफसरान को इस पर कोई शुबा नहीं हो सका। लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका था, चुनांचे ने दीवान सरकार के हवाले कर दिया गया। मेहताबपुर हाउस के बारे में काफी तफसीलात मालूम कर ली गई थी। फिर भी पुलिस की मौजूदगी में ये अंदाजा लगाया गया कि वहां से कोई चीज चोरी तो नहीं हुई। दीवान सरकार ने पूरी तरह जायजा लेने के बाद इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया था और ये बात सामने आ गई थी कि ये चोरी की वारदात नहीं है और इस कत्ल की कुछ और ही वजूहात हैं, लेकिन इन वजूहात की निशानदही दीवान सरकार नहीं कर सका था। बहरहाल मेहताबपुर हाउस को सील करने के इंतजामात कर दिए गए। दीवान सरकार ने इजाजत ले ली थी कि लाशों की तदफीन कर दी जाए। यहां से आर्जी तौर पर पुलिस का काम खत्म हो गया था और नादिर शाह को खासी रात गए तक मसरूफ रहना पड़ा था। पुलिस के दूसरे अफराद भी इसके साथ थे। इस वक्त भी वो पुलिस जीप पे अपने इन्हीं आदमियों के साथ आ रहा था। रुख थाने ही की जानिब था। सारा दिन थाने से दूर रहा था। वहां का जायजा लेने के बाद आराम की नौबत आई। ऐसा ही शहजाद भी इसके हमरा था और सब लोग काफी थके हुए थे। इस वक्त वो एक गंदी सी बस्ती के इलाके से गुजर रहे थे। सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। बस्ती में खामोशी और सन्नाटे का राज था कि अचानक कहीं से एक औरत दौड़ती हुई आई और जीप से टकराते टकराते बची। फिर भी इसे हल्का सा धक्का लग गया था। ड्राइवर ने जीप रोक दी। नादिर शाह करीब ही बैठा हुआ था। वो एकदम चौंक पड़ा। ड्राइवर का जरा बराबर कसूर नहीं था। खुली सड़क पर जीप जा रही थी। ड्राइवर ने तो फिर भी महारत का सबूत दिया था, वरना दौड़ने वाली जरूर जीप के नीचे आकर कुचल जाती। नादिर शाह चौंक कर इसे देखने लगा। मध्यम रोशनी में दौड़ने वाली का चेहरा देखकर इसे अंदाजा हो गया कि वो इस गरीब सी बस्ती की कोई गरीब औरत है। नादिर शाह ने कड़क कर कहा, क्या बात है, कहां भागी जा रही है तू? औरत ने रुककर पुलिस वालों को देखा और फिर इसकी अजीब सी आवाज उभरी, दे दे पुलिस बाबू, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तुझे हज कराए। दे दे हाजी साहिब, बच्चे खुश रहे, घर वाली खुश रहे, दे दे कुछ अल्लाह के नाम पर। नादिर शाह की आंखों में गुस्से के तासुरात नजर आए। तो तू इस वक्त यहां भीख मांग रही है? इस वक्त भीख मांगने का वक्त है? ए पुलिस बाबू, भीख मांगने पर भी कोई टाइम हुए है? अरे जब भी भूख लगाए इंसान को हाथ फैलाना ही पड़ता है। औरत ने तुर्की व तुर्की कहा, दौड़ क्यों रही थी? दूर से तेरी गाड़ी देख ली थी पुलिस बाबू, पर यह नहीं पता था कि पुलिस का बाबू गाड़ी है। तू ही दे दे बाबू, दुनिया तुझे देती है, तू हमें कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर। बहुत चर्ब जुबान मालूम होती है। तू अगर गाड़ी के नीचे आ जाती तो अच्छा ही होता। हर एक के सामने हाथ फैलाने से तो बच जाती।
بھکارن نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ نہ جانے کیوں سب انسپکٹر شہزاد کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ بھکارن بالکل نوجوان تھی اور اس کے نقوش بھی بہت بہتر تھے، ہر چند کے میلی کچیلی اور بدبودار تھی، پھر بھی نوجوانی کی دلکشی اس میں موجود تھی۔ اس کے دوڑ کر آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ گاڑی روک کر بھیک مانگنا چاہتی تھی۔ بہرحال نادر شاہ نے جیب سے 10 کا نوٹ نکال لیا اور اس کی طرف بڑھایا، پھر بولا، سامنے سے تو ہٹ جا، مر جاتی تو خواہ ہم پر مصیبت آ جاتی۔ اللہ تیرا بھلا کرے پولیس بابو، تیری جائز کمائی میں اضافہ ہو، بھکارن نے کہا اور ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ شہزاد ہنس پڑا تھا۔ نادر شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس میں دانت پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر، سوری، ویری سوری۔ اصل میں اسے کہتے ہیں چوروں کو مور۔ ہم دنیا سے وصولیاں بھی کرتے ہیں اور یہ ہم سے۔ کیا بکواس ہے؟ نادر شاہ پھر غرایا۔ سوری سر۔ ایسا ہی شہزاد نے پھر اپنے مخصوص انداز میں کہا، لیکن نادر شاہ کے ذہن میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ شدت اختیار کرتی گئی۔ اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی، یار یہ آواز، او کیا واقعی گاڑی دیکھ کر بھیک مانگنے دوڑی تھی؟ کچھ ان نیچر سا لگتا ہے یہ۔ اور پھر یہ آواز، اوہ لو لو۔ شہزاد بری طرح چونک پڑا۔ اس نے ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ڈرائیور نے بریک پر پاؤں ڈال دیا۔ یار ذرا جلدی سے واپس چلو، یہیں سے موڑ لو، پھرتی سے موڑ لو۔ کیوں سر؟ سب انسپکٹر شہزاد بولا، لیکن پھر اس نے خود ہی دانتوں تلے زبان دبا لی۔ یہ سوال کیا جانے والا نہیں تھا۔ ڈرائیور نے جیپ کو لمبا ٹرن دے کر سائیڈ میں کیا اور واپس چل پڑا۔ رفتار خاصی تیز رکھی تھی کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ بھکارن ہی کے لیے گاڑی واپس مڑوائی گئی ہے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بھکارن نظر آئی تھی، لیکن اب بھکارن سڑک پر نہیں تھی، ظاہر ہے واپس بستی میں چلی گئی تھی۔ انسپکٹر نادر نیچے اتر آیا، شہزاد بھی اس کے ساتھ تھا۔ دیکھو یار، شاید کوئی اندازہ ہو سکے، نادر شاہ نے کہا، اور پولیس والے آس پاس پھیل کر بھکارن کو تلاش کرنے لگے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نادر شاہ ایک لمحے کو کچھ سوچتا رہا، پھر واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ سب انسپکٹر شہزاد پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ سر، آپ کو اللہ کا واسطہ، جتنے عرصے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ تو اندازہ ہو گیا کہ آپ شریف آدمی ہیں اور کسی ایسے ویسے چکر میں نہیں پڑتے، لیکن بھکارن کے لیے آپ کی یہ بھاگ دوڑ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بے شک جوان تھی، لیکن سر تمہارا دماغ خراب ہے شہزاد۔ کیا تمہارے خیال سے میں اس بھکارن کے حسن و جمال سے مرعوب ہو کر اس کے پیچھے لپکا تھا؟ نہیں سر، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں، لیکن بات اگر سمجھ میں آ جاتی، بس تم سے ایک احمقانہ عمل ہی سمجھ لو۔ تمہیں یاد ہے اس وقت جب مجھے مہتاب پور ہاؤس میں لاشوں کی اطلاع ملی تھی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تھی؟ جی سر، 2 منٹ کی خاموشی۔ انسپکٹر شہزاد مذاق سے باز نہ رہ سکا۔ یہ خاموشی لاشوں کی اطلاع ملنے پر ان کے سوگ میں نہیں کی تھی، بلکہ میں اپنے دماغ کے کمپیوٹر کو ہمیشہ متحرک رکھتا ہوں۔ میں وہ آواز اس کمپیوٹر میں فیڈ کر رہا تھا جس نے مجھے لاشوں کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اصل میں وہ شخصیت کچھ بتانے کے لیے آمادہ نہیں تھی کہ وہ کون ہے۔ میں نے اس آواز کو البتہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، اور اس وقت یقین کرو یہ آواز بالکل اسی آواز سے مشابہ تھی۔ بھکارن کی آواز سر؟ ہاں، تم اس بات پر قہقہا لگا سکتے ہو۔
میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، کیونکہ بات میرے اپنے خیال میں بھی اتنی احمقانہ ہے، لیکن بس کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر شہزاد، وہ تو بول رہی تھی کہ وہ بھکارن کی آواز میں، لیکن اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ نہیں مائی ڈیئر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ ظاہر ہے میں اس بستی کے گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھکارن کو تلاش نہیں کروں گا، لیکن سب کچھ ان نیچرل تھا۔ اس کے بھاگ پر سڑک کے آنے کی وجہ کچھ اور تھی، اور اس نے فوری طور پر اس وجہ کو بھیک مانگنے کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ خیر، اب میں چاہے کتنا ہی شرلاک ہومز بنوں، بقول تمہارے، لیکن اپنا اپنا مشغلہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، کیا سمجھے؟ سب انسپیکٹر شہزاد بوکھلا گیا۔ شرلاک ہومز کا تذکرہ اس نے اپنے آدمیوں سے بار بار کیا تھا، لیکن ہمیشہ انسپیکٹر نادر شاہ کی غیر موجودگی میں۔ اس کا مطلب ہے کسی نے اس کے الفاظ نادر شاہ کے کانوں میں پھونک دیے ہوں گے۔ اسے شرمندگی بھی ہوئی تھی اور حیرت بھی۔ نادر شاہ نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی باز پرس نہیں کی تھی، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ ویسے بھی اب تھانے کے لوگ نادر شاہ کو سمجھتے جا رہے تھے۔ یہ نوجوان افسر ذہنی طور پر بوڑھا یا پھر بہت زیادہ دیانتدار تھا۔ بس اتنی سی بات ہی تو تھی کہ وہ رشوت سے نفرت کرتا تھا، ورنہ باقی سارے عملے کے ساتھ اس کا رویہ خراب نہیں تھا۔ شہزاد نے اس کے بعد خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔